یہ بریلی اور یہ وہابی، یہ تفریق کیسی ہے، بنیادی فرق کیا ہے؟ تو میں نے اپنی تحقیق میں یہ حاصل کیا، یہ بریلی اور وہابی کا لفظ دونوں نے ایک دوسرے کو ضد اور بغاوت میں دیا ہے۔ وہابی کا لفظ ان کو دیا گیا جو اہل حدیث ہیں، تو بدلے میں انہوں نے ان کو بریلوی کا لفظ دیا۔ یعنی یہ دونوں لفظ ایسا ہے جس کو کوئی بھی قبول نہیں کرتا۔ اہل حدیث صاحبان بھی اپنے آپ کے لیے وہابی کا لفظ قبول نہیں کرتے، اور یہ دوسری جانب کے سنی حضرات بھی اپنے لیے بریلوی کا لفظ قبول نہیں کرتے۔ پھر آخر یہ ایسا کیوں؟ تو میں نے محسوس کیا کہ زیادتیاں دونوں طرف سے ہوئی ہیں۔ دونوں گروپ نے ایک دوسرے پر الزام بازی کیا، الزام تراشی کیا۔ جو عقیدے ہمارے نہیں تھے ہمارے اوپر مسلط کیا، جو آپ کے عقیدے نہیں تھے وہ آپ کے اوپر مسلط کیے گئے۔ مثلا بہت لمبا ٹائم نہیں ہے چونکہ بارات آنے میں تاخیر ہو گئی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو ایک ایک منٹ بہت زیادہ دشوار گزرتا ہوگا، اس بات کا مجھے احساس ہے، اس لیے میں بڑی موٹی موٹی باتیں کر کے گزر جانا چاہتا ہوں۔ تو میں نے اپنی تحقیق میں یہ سمجھا کہ یہ الزام تراشیاں دونوں طرف ہوئی۔ مثلا ایک فریق کو قبر بزوا کہا گیا کیونکہ ان کے یہاں مزارات پر جانا، سجدے کرنا، واویلا مچانا، بالوں کو نوچنا، اور پھر منتیں ماننا، اور مرغا اور کھسی اور یہ وہ ریل پیل میلہ، تو انہیں قبر بزوا کہا گیا۔ جبکہ مسلک اہل سنت و جماعت میں ان باتوں کا کوئی تصور دور دور تک نہیں ہے، ایک دم نہیں ہے۔ وہ فرد کی غلطی ہے، ویکتی کی غلطی ہے، افراد کی غلطی ہے، مسلک کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ مسلک اہل سنت میں یہ چیزیں دور دور تک نہیں ہیں، تو الزام ہی تو ہوا ہے۔ اب آئیے دوسری جانب میں ایک ایک مثال خالی دیتا ہوں۔ دوسری طرف والوں نے الزام دیا کہ وہابی لوگ حضور کو آخری نبی نہیں مانتے ہیں، حضور کے علم کو جانوروں، پاگلوں، چوپایوں کی طرح کہتے ہیں، اور حضور کا خیال نماز میں آ جائے تو گائے گدھے کے خیال میں ڈوب جانے سے بدتر کہتے ہیں۔ وہابی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے۔ میں نے اس کی بھی چھان بین کی تو پتہ چلا کہ یہ سارا الزام ہے۔ میری ملاقاتیں بہت سارے اہل حدیث علماء سے بھی ہوئی، عوام سے بھی ہوئی، اور میں نے اس کی چھان بین کیا کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ سب نے انکار کیا، تو سب نے انکار کیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ الزام ہی ان کے اوپر ڈالا گیا۔ میری باتیں شیخ مستقیم صاحب سے ایف ایم پہ ہوئی، 5-6 سال تک ہم لوگوں نے گفتگو کیا۔ انہوں نے ان عقائد کو کفریہ بتایا اور صاف کہا کہ جو اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے بعد بھی کوئی نیا نبی آ سکتا، حضور آخری نبی نہیں ہے، یا حضور کا علم پاگلوں، چوپایوں، جانوروں جیسا ہے، یا حضور یا اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، تو انہوں نے برجستہ ایف ایم پہ کہا تھا کہ میں ایسی سوچ رکھنے والے کو کافر جانتا ہوں۔ تو میں نے محسوس کیا کہ یہ باتیں ہیں نہیں، لیکن الزام کے طور پر دونوں نے ایک دوسرے کے اوپر ڈالا، اور ہم لوگوں میں دوری بنی رہ گیا۔ یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ اگر کوئی اس طرح کا عقیدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رکھتا ہے تو میں کیا، بلکہ باضابطہ شیخ مستقیم نے کہا تھا کہ ویسا عقیدہ رکھنے والا تو کافر ہو جائے گا۔ اچھا، تو یہ الزام وہاں ثابت ہوا۔ تو اب لوگوں نے اس گہرے فرق کو، اصلی فرق کو اور حقیقی فرق کو بھلا دیا، اور آمین زور سے کہنے، رفع دین کرنے، تراویح 8 رکعت پڑھنے، یا مزارات پہ نہ جانے، یا قبر پر اذان نہ دینے، یا صلاۃ و سلام نہ پڑھنے کو یہ سمجھ لیا کہ یہی فرق ہے وہابی سنی میں، مگر یہ فرق وہابی سنی میں نہیں ہے۔ ہمارے اہل سنت میں بھی مزار پر جانے کو واجب قرار نہیں دیا گیا ہے، فرض قرار نہیں دیا گیا ہے، ضروری قرار نہیں دیا گیا ہے۔ سجدہ کرنا ناجائز شرک بتایا گیا، ہمارے یہاں بھی سجدہ کرنا شرک ہے۔ اس طریقے سے غیر اللہ کی منتیں ماننا یہ بھی ناجائز ہمارے یہاں بھی ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ کتنا لوگوں نے گمراہ کیا اور ہم لوگوں کو ایک دوسرے سے جدا کیا۔ یہ غیر اسلام دشمن طاقت کا
یہ اثر ہے اور ان کی کارروائی ہے، ان کی کارفرمائی کی وجہ سے ہم لوگوں میں دنیا بن گئی۔ جو ہم نہیں کہتے تھے وہ کہا گیا، جو آپ نہیں کہتے تھے وہ آپ کے اوپر ڈالا گیا۔ اس لیے میں نے شاہد صاحب سے ملاقات کر کے جنک پور میں ان کو بلایا تھا۔ میں نے شاہد صاحب سے بتایا تھا کہ بولیے بھائی، یہ عقیدہ کہ حضور علیہ السلام آخری پیغمبر نہیں ہے، اس کو آپ مانتے ہیں؟ انہوں نے برداشتہ کہا بالکل نہیں۔ میں نے کہتا ہے کہ حضور علیہ السلام کا خیال نماز میں لانا گائے گدھے کے خیال میں ڈوب جانے سے بدتر ہے، آپ مانتے ہیں؟ انہوں نے کہا ایسا سوچنے والا مسلمان کب رہے گا؟ میں نے کہا کہ یہ خیال کہ حضور کا علم چوپایوں اور پاگلوں جیسا ہے، اس طرح کا خیال، انہوں نے کہا ایسا خیال کرنے والا سوچنے والا نبی کے بارے میں وہ مسلمان کیسے رہے گا؟ تو میں نے سمجھ لیا کہ جو بنیادی چیز ہے وہ چیزیں نہیں پائی گئی تو رفع دین کوئی چیز نہیں ہے۔ چاروں امام میں ایک امام نے رفع دین بھی کیا ہے، آمن بالجہر بھی کیا ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ تو میرے بھائیوں، اچھی طرح سے آپ ذہن میں رکھیں، یہ لڑنے کا وقت نہیں ہے، اختلاف مچانے کا وقت نہیں ہے۔ حالات زمانہ کس قدر سنگین ہوتے جا رہے ہیں ان کو پیش نظر رکھیے، اور فرعی مسئلے میں اختلاف کر کے ایک دوسرے سے نفرتوں کا بازار گرم مت کیجیے۔ بنیادی باتیں میں نے جب تلاش کیا تو مجھے کہیں نظر نہیں آئی، تو میں نے ان کو کہا تھا کہ جگہ کے پیچھے کی بات میں سمجھ کہہ رہا ہوں، میں نے ان سے شاہد صاحب سے کہا تھا تب یہ عقیدہ رکھنے والے جواب نہیں ہیں تو آپ وہاں بھی کہاں ہوئے؟ آپ تو سنی ہے، آپ تو اہل سنت ہوئے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں تو پھر ہم لوگوں کا وہ عقیدہ نہیں ہے، کہنے کے لیے جو لوگ کہتے ہیں تو کہتے ہیں۔ تو میں نے اسی دن فیصلہ لیا کہ یہ رشتہ ہوگا، اور میں قوم کو یہ پیغام دوں گا کہ یہ جو دوریاں بنائی گئی ہیں، ایک دوسرے سے نفرتوں کے بازار جو گرم کیے گئے ہیں، وہ ایک دوسرے سے بدگنا کیا گیا ہے۔ جو عقیدے ہمارے نہیں ہیں ان کو بتا دیا گیا، جو آپ کے نہیں ہے اس کو ظاہر کیا گیا۔ اس طرح سے ہم لوگوں میں دوریاں بن گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں میں اتفاق عطا فرمائے۔ میں نے اس کا ابھیان چلایا ہے کہ یہ دوریاں ہم ختم کریں، یہ خلیج کو ہم پاٹیں۔ میں نے اس کا ابھیان چلایا ہے، اسی ابھیان کا یہ ایک حصہ ہے جو آج میں خود اس نکاح میں شریک ہوا ہوں۔ تو کوئی نہ کہہ سکے کہ میں نے کسی وہابی کا نکاح پڑھایا ہے، میں اہل سنت کا نکاح پڑھا رہا ہوں، میں سنی کا نکاح پڑھا رہا ہوں، کیونکہ وہابی کا وہ عقیدہ ہی نہیں ہے۔ ابن عبد الوہاب نزدیک کب چلا گیا دنیا سے، اس کے غلط عقیدے ہماری قوم کو پتہ بھی نہیں ہے، اور خامخواہ ان کے اوپر مسلط کیا جاتا ہے کہ ایسا کرنے والے لوگ ہیں، ایسی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں۔ وہ کب کا چلا گیا، کدھر چلا گیا، وہ عقیدہ آج ہے بھی نہیں، اور خامخواہ کے لیے زبردستی جبراً وہ چیزیں مسلط کی جا رہی ہیں۔ تو آپ سب کو